کبھی آپ نے غور کیا ہے کچھ لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں اور ہمیں صلاح دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ ایسا کرو، بھائی ویسا کرو، گھر ایسے چلانا چاہیے، رشتے ایسے نبھانے چاہیے۔ لیکن عجیب بات کیا ہے جانتے ہیں؟ وہی لوگ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو اسی صلاح پر خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کا گھر سنبھالنے نکل پڑتے ہیں، لیکن اپنا گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کل ایک عجیب بیماری پھیل گئی ہے، دوسروں کی زندگی ٹھیک کرنے کی بیماری۔ کسی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، صلاح دینے پہنچ جائیں گے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہو، فیصلہ سنانے پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب اپنے گھر میں بیوی ناراض ہو، بھائی ناراض ہو، ماں دکھی ہو، تو وہی لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو سمجھانا آسان ہے، خود کو بدلنا مشکل ہے۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت مت دو، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے جو بات کہو پہلے خود اس پر عمل کرو، کیونکہ اگر انسان صرف باتیں کرے اور خود عمل نہ کرے تو اس کی باتوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ نماز کی نصیحت کرتے ہیں لیکن خود نماز میں ڈھیل کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ رشتے بچانے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے ہی رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سنیے۔ ایک آدمی لوگوں کو صبر اور رشتے نبھانے کی صلاح دیتا تھا۔ ہر جگہ کہتا تھا رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن ایک دن اس کا اپنا بھائی اس سے ناراض ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تم تو سب کو رشتے نبھانے کی صلاح دیتے تھے، اب اپنے بھائی کو منا لو۔ لیکن اس کا اہم بیچ میں آ گیا، اور وہی آدمی جو دنیا کو سمجھاتا تھا اپنے ہی گھر کا رشتہ نہیں بچا پایا۔ یاد رکھیے، دوسروں کو صلاح دینا غلط نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی صلاح خود کو دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، اپنے رشتے سنبھال لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، تو ہماری ایک چھوٹی سی بات بھی دوسروں کے دل میں اتر جائے گی۔ لیکن اگر ہماری زندگی ہی الجھی ہوئی ہے تو ہزار باتیں بھی بے اثر رہ جائیں گی۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال پوچھیے، کیا میں دوسروں کو زیادہ سمجھاتا ہوں یا خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر ہم سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو شروعات اپنے گھر سے کریں، اپنے رشتوں سے کریں، اپنے دل سے کریں، کیونکہ جب انسان خود بدلتا ہے تو اس کی خاموشی بھی دوسروں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ شکریہ پوری بات سننے کے لیے، اور میں